تو میں اکثر مزار اقبال پہ چلا جاتا تھا. بعد میں سوال جواب ہوتا ہے نا, جی جی, اس میں علی صاحب کی اپنی باتیں کہاں ہیں. ہم یہ 7-8 لڑکوں نے مل کر ایک نئے لوگ کے نام سے ایک انٹلیکچول فورم بنایا ہوا تھا. جیسے علامہ اقبال کی بال جبریل کی زبان ہے, ٹھیک, تو وہ بال جبریل کی زبان اس زمانے کی غزلوں کی زبان نہیں ہے. میں نے جب یہ بہت کام کیا, میری پہچان بن گئی کہ جلیل علی کی غزل کی یہ پہچان ہے کہ اس میں 1-2 شعروں میں یہ ضرور, ہمارا وطن ایک نظریاتی وطن ہے, یعنی یہ صرف زبان پر, صرف جغرافیہ پر, صرف کسی نسل کی بنیاد پر تشکیل نہیں پایا. قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ ہم نے اچھائی اور برائی کا شعور انسان کو وہبی طور پر دیا ہوا ہے. مسلمانوں کی تہذیب میں یہ سب سے زیادہ پروگریسو تہذیب اس لیے ہے مسلمانوں کی کہ یہ نئی باتیں پیدا کرتی ہے. 7 شعر اگر غزل کہیں تو وہ 7 نظمیں ہیں, اور 7 نظمیں 7 اکائیاں ہیں. آس لیے بیٹھے ہیں سحر کی, جلتے دیے بجھا دینے سے. واہ واہ واہ. تو لیکن میں دونوں جگہ جاتا رہا. اچھا ٹھیک ہے, ذوق میں بھی جاتا رہا, آپ وابستہ رہے. ٹھیک. اچھا سر, اقبال شناسی کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لی جائے کہ اقبال اکادمی کی گورننگ باڈی جو اس کی تھی اس میں آپ تھے, پھر اس کے جو مجلس عاملہ تھی اس میں آپ تھے. تو یہ اقبالیات کی جانب سفر کب شروع ہوا؟ یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ میں تو جب نہ سمجھ تھا 8ویں 7ویں میں, اس وقت علامہ اقبال کا نام سنتے تھے, والد صاحب سے بڑے احترام سے سنتے تھے, وہ شاید ملے بھی تھے انہیں 1-8 دفعہ. اچھا. تو اس سے جو ذکر اذکار جو ہم اقبال کا سنتے تھے تو میرے دل میں یہ پیدا ہوا کہ میں بھی شاعر بنوں. اور اچھا پھر اقبال جب میں انٹر میں پڑھتا تھا تو کچھ سوالات آپ کو, چونکہ میرے پاس لاجک, سائیکالوجی اور اکنامکس یہ 3 سبجیکٹ تھے. ٹھیک. اچھا, اب وہ لاجک کی وجہ سے مائنڈ جو تھا استدلالی سا بن گیا کہ دلیل کی سے بات سنو اور دلیل سے کرو. تو میں اکثر مزار اقبال پہ چلا جاتا تھا. اچھا. اور وہاں مزار کے اندر بیٹھ کر اپنی اسی میچور زمانے کی کے سوالات اقبال سے کرتا تھا, گفتگو کرتا تھا, اس کے جواب مجھے ایسے ہی کبھی اس کے کچھ شعر یاد آ جاتے تھے وہاں بیٹھے بیٹھے جواب میں, تو کبھی کچھ. تو ایک اس طرح کا میرا ایک رہا رومانس سا سمجھ لیں اقبال کے ساتھ تعلق. تو پھر اقبال کو سمجھ کر پڑھنا شروع کیا بی اے میں اور ایم اے میں. آ کے ایم اے میں پھر میں نے وہ جو سیمینارز نہیں ہوتے, جی جی, اب 150 لڑکیاں اور 45 لڑکے تھے, لیکن سیمینارز صرف 10 یا 12 لڑکوں کے حصے میں آیا, کچھ لڑکیاں کچھ لڑکوں کے. یعنی ان میں جو تھوڑے سے نمایاں طالب علم ہوتے تھے ان کو کہتے تھے کہ آپ ایک لیکچر دیں کسی ٹاپک پر. اچھا. تو میرے ذمے جو آیا وہ علامہ اقبال کا نظریہ ہے مرد مومن آیا. ٹھیک. تو میں نے, مجھے یاد ہے کہ سید وقار عظیم کی صدارت میں وہ سیمینار ہوا. میں نے اپنا مضمون پڑھا تو ایک ذرا کوئی سینئر بندہ تھا جس نے داخلہ لیا ہوا تھا, افسر کے کیا نام تھا اس کا, شیروانی پہن کے وہ آتے تھے. تو انہوں نے اعتراض کیا کہ بعد میں سوال جواب ہوتا ہے نا, جی جی, کہ اس میں علی صاحب کی اپنی باتیں کہاں ہیں. اچھا. یہ تو سارے اقبال کے خیالات ہیں. تو اب میں نے جواب دینا تھا, تو ظاہر ہے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے, اس میں اسٹریٹجک باتیں بھی ہم کرتے ہیں. تو میں نے اسے جواب یہ دیا کہ میں علامہ اقبال کے مرد مومن پر لکھ رہا تھا. اچھا. اگر میں اپنی باتیں شروع کر دیتا تو وہ تو پھر میرا مرد مومن ہو جاتا, اقبال کا تو نہ رہتا. ٹھیک. تو یہ بات کرتے ہوئے مجھے آج بھی سید وقار عظیم کی وہ چہرے کی مسکراہٹ اور ہنسی میری آنکھوں کے سامنے آ جاتی ہے میرے اس جواب پر. اچھا, پھر ہم نے کیا کیا, ایک طالب علم نے جتنے اس طرح کے لیکچر ہوئے تھے نا سیمینارز میں 12 یا 15, ان سب کو کمپائل کر کے ایک مقالات کی کتاب چھاپی, ادبی مقالات اس کا نام رکھا. اچھا. اب وہ بڑے ہیلپ فل تھے فائنل ایگزام کے لیے. اچھا. تو وہ بہت سارے طالب علموں نے خریدے. اچھا. میرے پاس اب اس کی کوئی کاپی بھی نہیں ہے. ٹھیک. جی جی. اچھا سر, یہ آپ نے اردو زبان کے ساتھ بھی کافی چھیڑ چھاڑ کی,
جیسے اضافت کے بغیر تراکیب بنانا، تو آپ کے جو شعری مجموعے شوق ستارہ اور خواب دریچہ، اس میں آپ نے یہ تجربہ بھی کیا، تو اس کی ضرورت آپ نے کیوں محسوس کی؟ کیا یہ زبان میں توڑ پھوڑ نہیں ہے؟ بڑی آپ نے اچھی بات کی. دیکھیے، ایک تو اس زمانے میں بڑا چرچا تھا جب ہم سوشالوجی میں پڑھتے تھے نا، تو اس وقت کچھ فلاسفی کے لوگوں نے، کچھ سائیکالوجی کے لوگوں نے، یہ موٹے موٹے نام میں آپ کو بتاتا ہوں، فہیم جوزی، اقبال آفاقی فلسفے کے تھے، محمد امین وہ جو ہائیکو والے ہیں وہ بھی فلسفے کے تھے، اور شاد محمود ندیم جو تھے سائیکالوجی کے تھے، ٹھیک، اور ہارون رشید سائیکالوجی کے تھے، اس طریقے سے امتیاز عالم جرنلزم کے تھے، اور میں سوشالوجی کا تھا. ہم یہ 7-8 لڑکوں نے مل کر ایک نئے لوگ کے نام سے ایک انٹلیکچوئل فورم بنایا ہوا تھا. اچھا، حلقہ ارباب ذوق کی طرح کا. ٹھیک، ہر ہفتے یا 15 دن کے بعد اس کی میٹنگ ہوتی تھی. اس میں آ جاتے تھے عزیز الدین اور عزیز الحق. یہ اس زمانے میں اشتراکی لوگ تھے جو طالب علموں کے ذہن منقلب کرتے تھے. تو وہ سمجھتے تھے کہ یہاں ذرا لکھنے لکھانے والے انٹیلیجنٹ لڑکے آتے ہیں تو یہاں اپنا ان کو ذہن ان کے بدلے جائیں. ٹھیک، تو وہ جو تھا افتخار جالب، اچھا، جو لسانی تشکیلات کا بندہ تھا، ٹھیک، کیونکہ لسانی تشکیلات کے پیچھے وہ آدمی تھا افتخار جالب نے بڑے مضمون لکھے. ٹھیک، تو وہ بھی آتا تھا، ہمیں لسانی تشکیلات کا بھی درس دیتا تھا اور پھر اشتراکیت کا بھی دیتا تھا. تو میری اس کے ساتھ بحث ہو جاتی تھی. میں کہتا تھا جی مضمون لکھنے سے مکینیکلی کوئی نئی زبان تو تخلیق نہیں ہو سکتی. البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ کی تخلیق کی طاقت خود بخود زبان میں تبدیلی پیدا کر دیتی ہے. جیسے علامہ اقبال کی بال جبریل کی زبان ہے، ٹھیک، تو وہ بال جبریل کی زبان اس زمانے کی غزلوں کی زبان نہیں ہے. جی ایسے ہی ہے. یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دماں دم صدائے کن فیکون. یہ زبان غزل کی تو نہیں تھی. جی ایسے ہی. تو میں کہ دیکھیں یوں بدلتی ہے زبان. تو پھر میں نے دیکھا یہ ظفر اقبال کی گل آفتاب اور رطب و یابس، ہاں جی، اس میں بڑی بے تکی قسم کی مکینیکل زبان کی توڑ پھوڑ کی گئی ہوئی تھی. جی ایسے ہی ہے. اچھا، اور ان 2 کتابوں کے بعد بلکہ ایک کتاب میں تو ظفر اقبال نے کیا کیا کہ اپنی اچھی غزلیں آب رواں کی اور دوسری جو اس نے بعد میں لکھی تھیں ان کو توڑ مروڑ کے، غالباً کتاب پوری نہیں بنتی ہوگی تو بنانے کے لیے اس میں شامل کر دی. اچھا، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آپ کی تخلیقی ڈیمانڈ تو نہیں ہے، آپ تو شعوری طور پر توڑ موڑ کے شامل کر رہے ہیں. جی جی. یہ بات میں نے ظفر اقبال کے ایک میٹنگ میں اس کے منہ پر بھی کہی. ٹھیک، وہ کہتے تھے میرے ذرا ان کے بارے میں بات کریں. تو میں نے کہا جی آپ کا وہ مکینیکل عمل ہے، اگر آپ کا وہ تخلیقی تقاضا ہوتا تو ان 2 کتابوں کے بعد آپ کی کتاب آئی عہد زیاں. عہد زیاں سوشو پولیٹیکل کنٹینٹ والی کتاب تھی، ٹھیک، غزلوں کی، اور اس میں وہ کریٹیویٹی بھی نہیں تھی، زبان کی وہ فریشنس بھی نہیں تھی جو آب رواں میں تھی. ٹھیک. تو میں نے کہا جی اگر آپ کا تخلیقی سیلف کا تقاضا تھا تو یہ رطب و یابس اور گل آفتاب والی زبان آپ کی آگے عہد زیاں میں کیوں نہیں چلی؟ ٹھیک. جینون سوال ہے. تو میرے اس ڈسکشن کے نتیجے میں پھر اس کے بعد ان کی غبار آلود سمتوں کا سراغ آئی کتاب. اس میں 2-4 غزلیں ایسی بھی تھیں جس میں انہوں نے کچھ تھوڑا سا زبان کے ساتھ کیا ہوا تھا. صحیح. اب میں نے یہ کیا کہ زیادہ تر میں نے بے اضافتی ترکیب والی بات کی نا. جی جی. خواب دریچہ، دریچہ خواب کی بجائے خواب دریچہ، جی جی. ستارہ شوق کی بجائے شوق ستارہ. تو وہ میں نے آپ کو پس منظر بتایا کہ ہم نے پیدائش کے وقت بچپن میں پریت لڑی کا نام سنا تھا، پھر ہم نے دل دریا سمندروں ڈونگے سنا ہوا تھا، جی. پھر میں نے وہ پریت نگر کا لفظ سنا ہوا تھا. جہاں ہم کوٹ رضا کشن میں رہتے تھے، جہاں سے میں نے میٹرک کیا، اس کے قریب ایک اسٹیشن تھا، اس کا نام تھا پریت نگر. اچھا. پریم نگر. پریم نگر. پریم نگر. تو اب یہ سارے دیکھیں 2 لفظ ملے ہوئے. جی. تو میں نے یہ فیل کیا کہ بعض اوقات آپ کو وزن کی ضرورت پڑتی ہے تو ترکیب نہیں آ رہی وہاں، تو وہاں آپ نے ستارہ شوق کی بجائے شوق ستارہ رکھ دیا.
ٹھیک تو اچھا وزن بھی پورا ہو گیا. ٹھیک لیکن جیسے ہی شوق ستارہ میں نے کہا, مجھے یہ ستارہ شوق اور صرف ستارہ, ان تینوں باتوں سے مجھے کچھ مختلف فلیور لگا. ٹھیک کہ کیفیاتی سطح پر, کیونکہ ساؤنڈ بھی شاعری میں ایک رول پلے کرتی ہے نا, جی بے شک. تو مجھے یہ صوت اس کی اچھی لگی. ٹھیک پھر بعد میں نے جب یہ بہت کام کیا, میری پہچان بن گئی کہ جلیل علی کی غزل کی یہ پہچان ہے کہ اس میں 1-2 شعروں میں یہ ضرور بے اضافتی ترکیب آئے گی. تو یہ فنون میں میری کتاب چھپنے سے پہلے میری پہچان بن گئی تھی. اچھا ٹھیک ہے جی. اچھا, اب بعد میں نے غور کیا کہ یار اس میں تو ایک اور بات بھی ہو گئی ہے. اب دیکھیں زبان ایکسپینڈ کیسے ہوتی ہے, پیرایہ اظہار اس میں بڑھتے ہیں. وہ بات کیا ہو گئی کہ آپ ترکیب کے ساتھ فارسی کا اور ہندی کا لفظ نہیں ملا سکتے. جی ایسی ہے. یعنی سمندر شوق نہیں کہہ سکتے آپ. اچھا ویسے بھی آرٹ لگتا ہے. جی جی. اچھا میں نے اس پر غور کیا تو محسوس ہوا کہ دونوں زبانوں کا ایک باطنی ردم ہوتا ہے. ٹھیک. یہ کسی ادبی شریعت کی وجہ سے ہم نے یہ نہیں کیا تھا کہ بھئی عربی اور ہندی یا فارسی اور ہندی کی ترکیب ہم نہیں بنا سکتے. ٹھیک. یہ کوئی مذہبی پس منظر نہیں تھا اس کا. ٹھیک. اس کا پس منظر صوتی تھا. صحیح. کہ جب آپ زیر کے ذریعے سے ہندی کا اور عربی یا فارسی کا لفظ ملاتے ہیں تو اس کا ردم بگڑ جاتا ہے. ٹھیک. مثلا آپ کہیں نگر احساس, ردم بگڑ جائے گا. صحیح. آپ کہیں احساس نگر تو ایک سہولت ہو جائے گی جی. صوتی لحاظ سے بھی. ٹھیک. تو یہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس طریقہ کار سے تو ہم فارسی اور ہندی کا لفظ بھی ملا سکتے ہیں اور وہ آرٹ نہیں لگتا, کوئی برا نہیں لگتا. اور میرے ہاں بہت سارے ہیں ایسے الفاظ بھی. تو جب میری پہلی کتاب کا دباچہ لکھا احمد ندیم قاسمی نے, جی, تو انہوں نے بطور خاص اس میں یہ ذکر کیا کہ اگر جلیل آلے کی طرح سے تخلیقی طور پر زبان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کی جائے تو جو قابل قبول ہو جائے تو پھر لوگوں کو نثری نظم کی بھول بھلیاں کی طرف جانے کی بھی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک. یہ جملے ہیں اس میں. یعنی سپورٹ کیا انہوں نے. سپورٹ کیا. ہاں. بکر کے اقبال حسین ہیں, انہوں نے بھی کچھ اس طرح کے تجربات کیے تھے. تو اب یہ ہے کہ یہ تمام جو نقاد ہیں بیشتر وہ یہ بات مانتے ہیں کہ میں نے اس سلسلے میں رجحان سازی کا کام کیا ہے. صحیح. کہ ہو سکتا ہے اس سے پہلے آپ کو کلاسیکل شعراء کے ہاں بھی کہیں مل جائے, ملا وجہی کی تحریروں میں بھی کہیں پنجابی کی طرح سے 2 لفظ ملائے گئے ہوں. صحیح. لیکن میں نے جس تواتر کے ساتھ کیا, افتخار عرف نے بھی یہ بات لکھی ہے, نذیر صدیقی نے بھی یہ بات لکھی ہے, اور کچھ نقادوں نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ میں نے اس میں رجحان سازی کا ایک عمل کیا کہ میرے بعد سینئر لوگ بھی اور جونیئر لوگ بھی کالموں کے نام لوگ اس طریقے سے رکھنا شروع کر گیا. ثقافت بھی تھی کالم کا نام, ادب ستارہ پروگرام کا نام, ٹی وی پروگرام کا نام, اس طریقے سے شروع ہو گئے, کتابوں کے نام آنے شروع ہو گئے. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اب یہ زبان کا حصہ ہے. صحیح. یعنی یہ اللہ میاں نے مجھے اعزاز دیا ہے کہ میں نے جو چھیڑ چھاڑ کی وہ زبان کا حصہ بن گیا, ایکسیپٹ ہو گیا. چی بجبی ہوئے تھے شروع میں لوگ, لیکن اب یہ کوئی بے تکلفی سے کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. اچھا سر, پاکستانیت آپ کے یہاں ایک خصوصی حوالہ بنتا ہے اور آپ اس سے دوسروں سے بھی اس کی توقع کرتے ہیں, تو پاکستانیت ہے کیا؟ اصل میں پاکستان جو ہے یہ صرف وہ کہا تھا نا اس نے کہ وطن چمکتے ہوئے پتھروں کا نام نہیں, یہ تیرے جسم تیری روح سے عبارت ہے. مجید امجد کا شعر. واہ. اب کون سی چیز روح سے عبارت ہو سکتی ہے؟ اب دیکھیں, ہمارا وطن ایک نظریاتی وطن, یعنی یہ صرف زبان پر, صرف جغرافیے پر, صرف کسی نسل کی بنیاد پر تشکیل نہیں پایا. ٹھیک. اب اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو یہ جو ہند اسلامی تہذیبی قومیت ہم شیئر کر رہے تھے, یہ اس کے لیے ایک آزاد ریاست مانگنے کے نتیجے میں پیدا ہوا. ٹھیک. قدرت کی فیور اس میں یہ ہوئی کہ بر صغیر کے کچھ علاقوں میں مسلمان مرتکز تھے. ٹھیک. مثلا ایسٹ پاکستان میں مرتکز تھے. ادھر یہ جو علاقے سندھ تھے, بلوچستان تھے,
پنجاب تھے، ادھر مرتکز تھے. تو اقبال کو یہ بات سوجھی کہ قدرت کا اس میں کوئی خاص مصلحت ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ اکثریت میں ہیں ان علاقوں میں. اب ظاہر ہے کہ اگر بر صغیر میں مسلمان 2-4% ہوتے اور انگریز آ جاتے تو اس کے بعد تو یہ دو قومی نظریے کا مسئلہ ہی نہ پیدا ہوتا اگر تھوڑی تھی. لیکن یہ اتنی بڑی قومیت تھی، اتنی بڑی تعداد تھی، اور پھر کچھ علاقوں میں ان کی اکثریت تھی، جس کے نتیجے میں یہ ایک مسئلہ بنا کہ ان لوگوں کی تہذیب، ان لوگوں کی قدریں، ان لوگوں کی تاریخ کو کیسے بچایا جائے. اب ظاہر ہے کہ بر صغیر کا جو کلچر تھا، جو مذہب بھی ہے ہندوازم، اس میں اتنی گمبھیرتا ہے، اتنی ڈیپتھ ہے کہ جو بھی مذہب یہاں آیا اس کو یہ ہضم کر گیا یا اس کی شکل بگاڑ دی اس نے. مثلا یہ جو بدھ مت تھا وہ جب یہاں آیا تو اس میں سے جین مت نکل آیا. تو لیکن اسلامی تہذیبی جوہر اتنا طاقتور تھا کہ یہ اس پر حاوی نہیں ہو سکی یہاں کی تہذیب، وہ ان پر حاوی ہوا. ٹھیک. اب اس کے حاوی ہونے کے بہت سارے لوگ بہت اوور سمپلیفائی کرتے ہیں اس مسئلے کو. بڑا اہم نکتہ ہے، اس لیے میں تھوڑا سا وقت لے رہا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ اسلام جہاں جاتا ہے وہاں ان کے مطابق ڈھل جاتا ہے، کلچر کے مطابق. یہ بات نہیں ہے، غلط بات ہے. ٹھیک. اسلام فاعلی کردار ادا کرتا ہے. وہ جن باتوں کو ہم کہتے ہیں نا اپنا لیتا ہے وہاں کی باتیں، وہ اس وجہ سے نہیں اپنا لیتا کہ وہاں کی باتیں تو اپنا لو بس. وہ پک اینڈ چوز کرتا ہے. ٹھیک. قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ ہم نے اچھائی اور برائی کا شعور انسان کو وہبی طور پر دیا ہوا ہے. تو انسان کے وہب میں جمال بھی ہے، انسان کے وہب میں سچ بھی ہے، انسان کے وہب میں خوبی بھی ہے. ٹھیک. اور نیکی بھی ہے. تو یہ اچھی قدریں جو پوری دنیا کے انسانوں میں موجود ہیں، جس سطح پر بھی ہوں، ان سے پیدا ہوئی جو روایتیں ہیں یا قدریں ہیں، ان کو اسلام ایکسیپٹ کر لیتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ اس نے دوسری جگہ کی قدروں کو اپنا لیا، ایسی بات نہیں ہے. اسلام کی تو آفاقیت ہے یہ. کیونکہ اگر یہ صلاحیت خیر اور شر کی تمیز کی انسان کے اندر نہ ہو تو کوئی پیغمبر انسان سے مخاطب ہی نہیں ہو سکتا. بے شک. تو اسی خوبی کو مختلف پیغمبر آ کے اپنے اپنے افکار کے ذریعے سے، اپنی تربیت کے ذریعے سے اس کو ایک سسٹمٹائز کرتے ہیں، اسے بیدار کرتے ہیں اس حص کو. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے اور اپنی سیرت کے ذریعے سے جس طریقے سے بیدار کیا ہے، اسی کو لے کر، تہذیبی جوہر کو لے کر بر صغیر میں جب علماء اور صوفیاء آئے تو اب دیکھیں انہوں نے کس کس طریقے سے یہاں پر اپنا حاوی ہوئے. مثلا یہاں ذات پات کا معاشرہ تھا تو ہمارے صوفیاء نے کیا کیا کہ لنگر کھول دیا. آپ کو پتہ ہے کہ جو شودر تھے، جو اپر کلاس تھی برہمن کی، وہ کلاس شودروں کو اپنے گھر میں نہیں گھسنے دیتے تھے. شودروں کے برتن الگ ہوتے تھے. وہ اگر ان کے برتن کو چھو جائیں تو وہ برسٹ ہو جاتا تھا، پلید ہو جاتا تھا. اگر ان کے کپڑے کو چھو جائیں تو وہ پلید ہو جاتا تھا. ایک ہی مذہب تھا نا، مگر اس میں ذات پات یہ تھی. تو اس میں اسلام نے آ کے، اسلامی روح نے آ کے علماء کے ذریعے سے اور صوفیاء کے ذریعے سے یہ کیا کہ آؤ بھائی سب مل کے بیٹھ کے کھاتے ہیں، سب انسان ہیں. تو اب ایک شودر کو، شیڈول کلاس کے بندے کو جب عزت ملے گی تو وہ متاثر نہیں ہوگا. تو پھر وہ محمد کا غلام بنا لیتے تھے اس کو. صحیح. اس طریقے سے اسلام پھیلا. پھر آپ نے دیکھا کہ جو خاتون کنورٹ ہوئی، مسلمان ہو گئی، اس نے ستی ہونا بند کر دیا. جو بندہ مسلمان ہوا اور خاتون مسلمان ہوئی، اس نے بت کو چھوڑ دیا پوجا کرنا. جی. اچھا، اسی طریقے سے ذات پات چھوڑ دی. لیکن سب سے بڑی بات میں کرنے لگا ہوں کہ جو برادری اور جو انسان گائے کو مقدس جانتے ہوں، اس کا پیشاب تک پیتے ہوں اور اس کی پرستش کرتے ہوں، اب ایک دم جب کلمہ پڑھ لیں اور وہ چینج ہو جائیں تو گویا اسلام نے تو بایولوجی بھی فتح کر لی. آپ کے اعصاب جو ہوتے ہیں صدیوں سے جی ٹرین ہو گئے ہیں کہ یہ مقدس چیزیں حلق سے نہیں اتر سکتی آپ کے، لیکن کلمے نے حلق سے اتار دی. واہ.
یہ چھوٹا انقلاب ہے. جی بہت بڑی بات ہے. تو یہ یہاں وہ کام کیا کہ اسلام نے یعنی کچھ قدریں ایز اٹ از قبول کر لیں, کچھ میں امینڈمنٹس کی, جیسے بھجن کو قوالی بنا لیا, جیسے یہاں دیوی دیوتاؤں کے جلوس نکلتے تھے یعنی ایک کلیکٹیو مظاہرہ, جی تو اس کو اپنا ذوالجناح کے جلوس بنا لیا اور اس کو عید میلاد النبی کے جلوسوں کی شکل دے لی. تو یہ امینڈمنٹس کر لی. تیسری شکل وہ جہاں ایلیمینیٹ کیا, ابھی جیسے میں نے بتایا ستی ایلیمینیٹ, ذات پات ایلیمینیٹ, بت پرستی ایلیمینیٹ, گائے کی پوجا ایلیمینیٹ, بے شمار چیزیں ایلیمینیٹ ہو گئی. اور چوتھی چیز ہوتی ہے جو کلچر تہذیب نئی قدریں پیدا نہیں کرتا وہ مردہ ہو جاتا ہے. ٹھیک. یہ اسلام کے اندر خوبی ہے. قرآن کی آیت ہے کلو یومن ہوا فی شان, ہر دن خدا کی نئی شان کے ساتھ طلوع ہوتا ہے. تو اس کے نتیجے میں مسلمانوں کی تہذیب میں یہ سب سے زیادہ پروگریسو تہذیب اس لیے ہے مسلمانوں کی کہ یہ نئی باتیں پیدا کرتی ہے. تو اسی لیے وہ علم جو رک گیا تھا یونان کے بعد اور ویسٹ میں ڈارک ایجز تھیں, تو اس زمانے میں جو علم کی شمع تھی وہ مسلمانوں نے کے ہاتھوں میں تھی, اور تیزی سے ریسرچز مسلمانوں نے کی, مختلف علوم و فنون میں آگے گئے. وہی کتابیں ویسٹ کی ترقی کا باعث بنی, ان کے نصابوں میں داخل ہوئیں, ابن سینا اور فارابی اور فلاں سارے. تو لہٰذا یہ ایک بہت بڑا احسان ہے انسانیت پر اسلامی تہذیب کا. تو اب میں یہ جو قومیت ہے ہند اسلامی تہذیبی قومیت, تو اس کے پیچھے ایک پوری اپروچ ہے, ورلڈ ویو ہے, نظریہ حیات ہے, وہ سارا ہم وراثتاً لے کے آئے ہوئے ہیں. ٹھیک. اور اقبال کہا کرتے تھے کہ ہمیں ویسٹرن جمہوریت نہیں, ہمیں اسپرچل جمہوریت چاہیے. تو ہمارے آئین کا رخ روحانی جمہوریت کی طرف ہے. ہمارا ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. ٹھیک. ہمارے آئین میں قرارداد مقاصد شامل ہے, یہ اصول شامل ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بن سکتا. بے شک. اب یہی پاکستان میں جھگڑا ہے کہ سچی پاکستانیت میرے نزدیک صرف اس کے پتھروں کے گن گانا, اس کے پہاڑوں کے گن گانا, اس کے جھرنوں کے گن گانا نہیں ہے. وہ بھی ہے, ہمارا وطن ہے, ہم یہیں پلے بڑے ہیں, وہ کیوں نہیں ہے, لیکن ہمیں یہ اس سے بھی زیادہ اپنی نظریاتی وابستگی سے عزیز ہے. یعنی اگر ہم ایک جان قربان کر سکتے ہیں اس جغرافیائی وطن کے لیے, تو اس میں جو نظریاتی پہلو ہے اس کی وجہ سے ہم 10 جانیں اپنی قربان کر سکتے ہیں. شاعری میں غزل کے مستقبل کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اصل غزل پر تو بڑے بڑے حملے ہوئے اور بڑے نازک وقت آئے, لیکن غزل ایک ایسی صنف ہے جس کی حیت تو یہی رہتی ہے, جی, لیکن اپنے باطن میں وہ تبدیلیاں پیدا کر لیتی ہے. یعنی دیکھیں جو صنف اس تعریف سے شروع ہوئی ہو کہ یہ عورتوں کی بات چیت کرنا ہے, اور پھر یہ کہ ہرن کی وہ چیخ ہے جی, جو شکار ہونے کے بعد وہ نکالتا ہے. اب اس میں دنیا جہان کے مضامین آ رہے ہوں, سیاست اس کے اندر موجود ہو, فلسفہ اس کے اندر موجود ہو, مختلف علوم جو ہیں ان کی جو دریافتیں ہیں وہ اس کے اندر آ رہی ہوں. جب غالب کہتا ہے لطافت بے کثافت جلوہ پیدا کر نہیں سکتی, چمن زنگار ہے آئینہ باد بہاری کا, تو وہ فزکس بتا رہا ہے آپ کو. ٹھیک ہے. تو اب تو کوانٹم فزکس آج چل رہی ہے آپ کی پوئٹری میں. تو اس لیے بجائے اس کے کہ ہمارے نقاد اور مخالفین غزل, یہ غزل جو ہے اس پر پہلے معرہ نظم کا حملہ ہوا, وہ سہ گئی. وہ پھر آزاد نظم کا ہوا. جی, اور آزاد نظم کو کیا کرنا پڑا کہ جس شکل میں آزاد نظم لی گئی تھی باہر سے, غزل نے اس کی وہ شکل اس کی قلب ماہیت کر دی. شروع میں آپ کو پتہ آزاد نظمیں جو لکھی جاتی تھیں وہ کہتے تھے اس میں قافیہ بھی نہیں آنا چاہیے, اس میں ردیف بھی نہیں آنی چاہیے, اس میں یہ ساؤنڈز والا مسئلہ جو ہے یہ غزل کی خصوصیات ہوتی ہیں. صحیح. تو یہ رکاوٹ بنتی ہیں خیال کے اس میں تسلسل میں. آج آپ کی کوئی اچھی آزاد نظم کم ہی آپ کو ملے گی جس میں یہ جو قافیہ ہے نا موجود ہو.
ٹھیک. بلکہ میں نے ایک مضمون پچھلے دنوں لکھا تھا، اس میں میں نے بتایا کہ بہت ساری نظموں کو آپ غزل کی شکل میں لکھ سکتے ہیں. ٹھیک. مثلا یہ ہے کہ میں کچھ ٹھیک سے نہیں کر سکتا، یہ ایک ٹیپ کا مصرع ہے، نثری نظم کا سمجھ لیں. جی. اس کے بعد وہ ایک 3-4 لائنیں لکھتا ہے اور پھر کہتا ہے میں کچھ ٹھیک سے نہیں کر سکتا. ایک بند ہو گیا، پھر وہ 2-3 لائنیں لکھتا ہے اور کہتا ہے میں کچھ ٹھیک سے نہیں کر سکتا. تو آپ اس کو ردیف سمجھ لیں. صحیح. تو آپ کو 2 مصروں میں لکھ لیں وہ. ٹھیک. تو غزل ہے. صحیح. اس طرح سے غزل کو آپ نظم کی شکل میں بھی لکھ سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ خود اپروچ میں تبدیلی آ گئی. ایک زمانے میں نظم سے تقاضا کیا جاتا تھا کہ وہ منطقی ربط اس میں ہونا چاہیے. پھر یہ نظم کی خامی سمجھی جانے لگی. اور آج یہ ہے کہ نظم ایک آرگینک ہول ہے، عین ممکن اس کا پہلا مصرع آخری مصرع کے ساتھ جا کے ربط پیدا کرتا ہو یا درمیان والے کے ساتھ جا کے ربط پیدا کرتا ہو. تو اب غزل کو یہی کہا جاتا تھا نا کہ اس میں ربط نہیں ہے. تو گویا غزل تو پہلے سے وہ باتیں اختیار کیے ہوئے تھی جن پر آپ بعد میں پہنچے. اچھا اب دیکھیں غزل کیا کرتی ہے. 7 شعر اگر غزل کے ہیں تو وہ 7 نظمیں ہیں، اور 7 نظمیں 7 اکائیاں ہیں. پھر 7 اکائیاں مل کر ایک کل بناتی ہیں. اور اب تو بھارت کی غزل ہم سے بہت پیچھے ہے، مگر وہاں وہ پوری غزل کا مطالعہ کرتے ہیں. 2-3 جلدوں میں کتابیں وہاں موجود ہیں جن سے ایک غزل کا پوری کا مطالعہ کرتے ہیں وہ. اچھا. تو اب پوری غزل کا مطالعہ کیسے کیا جا سکتا ہے اگر اس کے پیچھے کوئی زیریں وحدت نہیں ہے تو. ٹھیک ہے نا. تو وہ کرتے ہیں. تو اس کی ردیف ہی سب سے بڑا ایٹیچیوڈ متعین کر دیتی ہے کہ کیا چیز ہے. ٹھیک. تو غزل کے اندر ایک زیریں وحدت ہوتی ہے. آج گسٹالٹ کی تھیری آ گئی، آج اپنا مونتاج کی تھیری آ گئی، یہ ساری باتیں غزل کو سپورٹ کرتی ہیں. کیوبوازم آ گیا، وہ بھی ساری سپورٹ کرتی ہیں. تو اب غزل جو ہے یوں سمجھیں کہ 7-8 نظمیں 5-7 نظمیں اکٹھی مل کے جیسے ایک طویل نظم آپ لکھیں اور اس میں نظمیں ایپیسوڈز کا کام کریں. وہ انڈیپینڈنٹ نظمیں بھی ہوں مگر اس طویل نظم کا حصہ بھی ہوں. اسی طریقے سے غزل کے اشعار انڈیپینڈنٹ نظمیں بھی ہیں اور غزل کی ٹوٹیلٹی کا حصہ بھی ہیں. صحیح. چلیں سر، غزل کی بات ہو رہی ہے تو میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے کچھ اشعار اپنے سنائیں. دل آباد کہاں رہ پائے اس کی یاد بھلا دینے سے. واہ. دل آباد کہاں رہ پائے اس کی یاد بھلا دینے سے، کمرہ ویراں ہو جاتا ہے ایک تصویر ہٹا دینے سے. آہا کیا کہنے. واہ واہ. دل آباد کہاں رہ پائے اس کی یاد بھلا دینے سے، کمرہ ویراں ہو جاتا ہے ایک تصویر ہٹا دینے سے. بے تابی کچھ اور بڑھا دی ایک جھلک دکھلا دینے سے. واہ. بے تابی کچھ اور بڑھا دی ایک جھلک دکھلا دینے سے، پیاس بجھے کیسے صحرا کی 2 بوندیں برسا دینے سے. واہ واہ واہ. بے تابی کچھ اور بڑھا دی ایک جھلک دکھلا دینے سے، پیاس بجھے کیسے صحرا کی 2 بوندیں برسا دینے سے. ہنستی آنکھیں لہو رلائیں کھلتے گل چہرے مرجھائیں. واہ. کیا پائیں بے مہر ہوائیں دل دھاگے الجھا دینے سے. آہا. ہنستی آنکھیں لہو رلائیں کھلتے گل چہرے مرجھائیں، کیا پائیں بے مہر ہوائیں دل دھاگے الجھا دینے سے. ہم کہ جنہیں تارے بونے تھے، واہ. ہم کہ جنہیں سورج تھے اگانے. واہ واہ واہ. ہم کہ جنہیں تارے بونے تھے، ہم کہ جنہیں سورج تھے اگانے. آس لیے بیٹھے ہیں سحر کی جلتے دیے بجھا دینے سے. واہ واہ واہ. کیا کہنے. ہم کہ جنہیں تارے بونے تھے، ہم کہ جنہیں سورج تھے اگانے. آس لیے بیٹھے ہیں سحر کی جلتے دیے بجھا دینے سے. کیسا نام کیا ہے تو نے صبح کو شام کیا ہے تو نے. واہ. لاکھ الزام لگا دینے سے، ساکھ کو راکھ بنا دینے سے. واہ 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 واہ.
کیسا نام کیا ہے تو نے، صبح کو شام کیا ہے تو نے، واہ لاکھ الزام لگا دینے سے، ساکھ کو راکھ بنا دینے سے، آساں ہر دشوار کیا ہے، دور تمام غبار کیا ہے، واہ آساں ہر دشوار کیا ہے، دور تمام غبار کیا ہے، ڈھیروں روگ لگا لینے سے، سیروں اشک بہا دینے سے، واہ 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 کیسا آساں ہر دشوار کیا ہے، دور تمام غبار کیا ہے، ڈھیروں روگ لگا لینے سے، سیروں اشک بہا دینے سے، شوق چراغ جلا رکھے ہیں، واہ شوق چراغ جلا رکھے، کیا کیا خواب جگا رکھے ہیں، آہا مصرے ہار بنا رکھے ہیں، سوچ کے پھول کھلا دینے سے، واہ بہت شوق چراغ جلا رکھے ہیں، کیا کیا خواب جگا رکھے ہیں، مصرے ہار بنا رکھے ہیں، سوچ کے پھول کھلا دینے سے، اور مکتا ہے عالی شعر ہو یا افسانہ، یا چاہت کا تانا بانا، واہ لطف ادھورا رہ جاتا ہے، پوری بات بتا دینے بتا سے، دینے سے، واہ واہ عالی شعر ہو یا افسانہ، واہ واہ یا چاہت کا تانا بانا، لطف ادھورا رہ جاتا ہے، پوری بات بات بتا بتا دینے سے، دل آباد کہاں رہ پائے، اس کی یاد بھلا دینے سے، کمرہ ویراں ہو جاتا ہے، ایک تصویر ہٹا دینے سے۔ بہت عمدہ، کیا کہنا ہے، بہت اعلیٰ، یہ جو بے وجہ شب و روز چبن سی کچھ ہے، واہ یہ جو بے وجہ شب و روز چبن سی کچھ ہے، اس کے اظہار کی ایک شکل سخن سی کچھ ہے، واہ آ کے دنیا میں بھی آرام نہیں مل پایا، آ کے دنیا میں بھی آرام نہیں مل پایا، اور پہلے کے سفر کی بھی تھکن سی کچھ، تھکن سی، آہا کوئی تصویر نگاہوں میں نہیں بن پاتی، کوئی تصویر نگاہوں میں نہیں بن پاتی، دل کے اطراف مگر چھن چھنا چھن سی کچھ ہے، آہا واہ واہ واہ، دل کے اطراف مگر سر احساس گھنی یاس کے ہوتے ہوئے بھی، دھڑکنوں ساتھ مسلسل تنانن سی کچھ ہے، آہا واہ ہم اسی فطرت جاری کی رجا جیتے ہیں، ہم اسی فطرت جاری کی رجا جیتے ہیں، موسموں بیچ جو بگڑن میں بنن سی کچھ ہے، واہ کیا بات ہے، جانے ہو جائے ہے مفرور کہاں اس کے حضور، جانے ہو جائے ہے مفرور کہاں اس کے حضور، جو جہاں جو یہاں کشمکش روح و بدن سی کچھ ہے۔ واہ بہت شکریہ جلیل علی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا، انشاءاللہ ہم دوبارہ بھی کوشش کریں گے کہ آپ سے بات ہو، بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں تو انشاءاللہ پھر کبھی۔ خواتین حضرات آپ کا بھی بہت شکریہ ہمیں دیکھنے کا، اور ہمیں اجازت دیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اللہ حافظ۔